شرط وہ لوگوں کے سامنے کھلے عام گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، یعنی جو گناہ کبیرہ ہیں، جس کام کے کرنے سے انسان فاسق و فاجر بنتا ہے، وہ ویسے کام لوگوں کے سامنے نہ کرتا ہو، یعنی لوگوں کے سامنے شراب خوری نہ کرتا ہو، زناکاری نہ کرتا ہو، بدکاریاں نہ کرتا ہو، نماز کو برا بھلا نہ سمجھتا ہو، بری عادتیں اس کے اندر نہ ہو، لوگوں کے اندر بیٹھا ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، اجتماع میں بیٹھا ہو نہیں بس میں نے تو پڑھ لی ہے، ایسے نہ کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں یہ صفات نہیں ہوگی، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا، یہ تیسری شرط ہو گئی۔ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہوگا، اور اکیلے میں تو ہر انسان اس کا رب جانے اور وہ جانے۔ اللہ تعالیٰ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اکیلے میں تنہائی کا معاملہ ہر بندے کا اپنا ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ہر ایک بندے کے اوپر کرام کاتبین دائیں اور بائیں طرف موجود ہے، وہ جانے اس کا رب جانے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جس سلوک میں لوگ اس کو اپنا رہنما بنا رہے ہیں نا، اس کا شجرہ نسب بھی جو شجرہ طریقت ہے وہ اس سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی اس کا پیر بھی ہو، اس کے پیر کا پیر بھی ہو، اس کے پیر کا پیر بھی ہو، اور جا کر یہ شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، یہ ضروری ہے۔ کوئی خود سے پیر نہ بنا ہو کہ نہ کسی کی اجازت ملی، نہ کسی بزرگ کا سر پہ ہاتھ ہے، نہ کسی بزرگ کے پیچھے پشت پناہی ہے، نہ کسی بزرگ کا پیچھے فیضان نظر ہے اور اس نے خود سے اعلان کر دیا میں پیر ہو گیا، تو ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا تو حضور غوث اعظم حضرت ابو سعید مقصودی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نہ ہوتے، حالانکہ غوث اعظم ہیں، تمام ولیوں کے سردار اللہ نے بنایا، لیکن وہ خود بھی پہلے ابو سعید مقصودی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے۔ ان کا دست مبارک اختیار کرنے کے بعد جب ان کو خرقہ خلافت ملا، اللہ نے وہ مقام ولایت تک پہنچایا، غوثیت کا مقام عطا فرما دیا، اور غوثیت میں بھی غوث اعظم بنا دیا۔ تو یہ شرائط ہیں کہ یہ شرائط، چار شرائط جس میں ہوں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی اتباع کی جائے۔ صحیح العقیدہ سنی، عالم علی الکفایت، لوگوں کے سامنے گناہ کبیرہ نہ کرنے والا، اور شجرہ طریقت اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، اتصال والا ہو، ترتیب وار تماتر کے ساتھ ہو، اس میں کوئی کڑی ٹوٹی بھی نہ ہو کہ میں خود سے یا میرا پیر خود سے یا اس کا پیر خود سے پیر بن گیا تھا۔ نہیں، ہر ایک کا راہ سلوک و راہ عرفان میں، معرفت کی راہ میں اس کا کوئی استاد ہونا چاہیے، اس کا کوئی رہنما ہونا چاہیے، کیونکہ معرفت کے راستے سے وابستہ لوگ یہ کہتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ فرمان ہے، تمام راہ سلوک کے ساتھ تعلق رکھنے والے فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو تو اس کا استاد کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اس کا استاد شیطان بن جاتا ہے۔ کیوں کہ شیطان تو کسی لمحے انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اگر اس کا استاد ہوگا کوئی تو اس کو سیدھی راہ دکھائے گا، اس کو اچھے راستے پر لگائے گا۔ اب قرآن نے چند صفات ان نیک مومنین کاملین کی بیان کی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو اعلیٰ حضرت کی چار شرائط سنائی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ چار شرطیں کسی نیک بندے میں ہوتی ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے نیک بندے کے لیے انسان کو ان چار شرائط پر پورا اترنے کے لیے کون سی شرطیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں بیان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے پسندیدہ بندے، جو رحمان، جن کو رحمان یعنی اللہ رب ذوالجلال پسندیدہ کہے، جن کو اللہ رب ذوالجلال پسندیدگی کی سرٹیفکیٹ اور سند عطا فرمائے، جن کو رحمان محبت کرے، وہ لوگ پسندیدہ لوگ جو ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، ہونا تو وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی ان میں اکڑ نہیں ہوتی، ان میں سختی نہیں ہوتی، ان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ اپنے نہ اہل اولاد پر نہ اپنے قبیلے خاندان پر، جیسے عربوں کے ہاں اسلام لانے سے پہلے قبیلے خاندان پر بہت بڑا تکبر ہوتا تھا، میرا بہت بڑا قبیلہ ہے، میرا بہت بڑا خاندان ہے۔ عرب لوگوں نے اس بات کے اوپر بہت ساری ماریں کھائی، کیوں کہ وہ اس غرور و تکبر سے باہر نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان
رحمان کے پسندیدہ بندوں کی شرطیں بتانے میں پہلی شرط بتائی کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب وہ چلیں گے تو ان میں عاجزی ہوگی، وہ عاجزی اختیار کریں گے، وہ کبھی اکڑ نہیں کریں گے، وہ کبھی متکبر نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں عاجزی کے متعلق؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر نعمت اپنے لیے بیان کر کے فرمایا مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا گیا ہے لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ شخص ہوں، میں وہ پہلا شخص ہوں گا بیوم قیامت کہ جو شفاعت کرے گا، میں شفاعت کرنے والوں کا بھی سردار ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خطیب الانبیاء، میں تمام انبیاء کا خطیب بھی ہوں، تمام انبیاء کا امام بھی ہوں، تمام انبیاء کو تعلیم دینے والا بھی ہوں، لیکن ان تمام انبیاء کو امامت کروانے کے بعد بھی مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھلیں گے لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ایک چیز پر فخر ہے، الفقر فخری، عاجزی پر مجھے فخر ہے، میں عاجزی کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں حضور نے گنوا کر فرمایا مجھے ان پر کوئی فخر نہیں ہے، ان میں سے کسی نعمت پر فخر نہیں، لیکن فخر کس چیز پر ہے؟ عاجزی پر۔ عاجزی اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ اور جو شخص غریب ہو وہ تو ویسے بھی عاجز ہوتا ہے، غریب ہونا تو وہ تو عاجز ہوتا ہے، لیکن جب کوئی حیثیت والا آدمی اللہ نے اس کو حیثیت دی ہو اور وہ عاجزی کرے، یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو تم انسان کو کیا کہتے تھے، میں نے اس کو کتنا مالدار بنایا اور یہ کتنا عاجز ہے۔ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، میرا یہ بندہ کتنا شکر گزار ہے۔ حقیقت میں عاجزی جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو نے مجھے اس قابل بنایا، یہ عاجزی ہے۔ کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، غریب آدمی تو ویسے بھی اچھا پیش آتا ہے، لیکن جب کوئی حیثیت والا آدمی، دیکھیں نا ہم لوگ دنیا کی ایک مثال لیتے ہیں، ہمارے ساتھ جب کوئی وزیر، امیر، کسی علاقے کا صدر ہم سے اچھے طریقے سے ملے، ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے، آج مجھے آ کر ملا ہے، مجھ سے سلام دعا کی ہے۔ تو سوچیں اگر ہمیں اللہ نے حیثیت، مال، استطاعت، توفیق دی ہے اور ہم اپنے اندر یہ خصوصیات لے کر آئیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ عاجزی والا راستہ اختیار کریں، جس پر اللہ اپنے آپ کو رحمان کہہ کر پھر فرماتا ہے کہ رحمان کو یہ بندے پسند ہیں جو عاجزی کریں، تو سوچیں کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے سند ہو جائے گی کہ ہم کامل مومنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ان کی پہلی سیڑھی ہے۔ مومن انسان تب کامیاب بنتا ہے جب وہ عاجزی کی سیڑھی پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، یہ عاجزی کی سیڑھی۔ باقی اس کے بعد شرائط جو آ رہی ہیں میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں، لیکن یہ جو پہلی سیڑھی ہے عاجزی کی، اس کو اختیار کرنا آسان نہیں بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے۔ آسان نہیں اس لیے ہے کہ آپ اور میں انسان ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو فطرتی طور پر ہمیں کسی کی بات بری بھی لگتی ہے، کسی کی اچھی بھی لگتی ہے، جس کی اچھی لگتی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جس کی بری لگ جائے ہم اس کو غصہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کمال کب ہوگا کہ کسی کی اگر کوئی بات بری بھی لگی ہے اور ہم اس کو پی کر غصے کو پی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا یہ نیک لوگ میرے کون سے ہیں، کاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو کسی کا نقصان نہ بگاڑ سکنے والا شخص جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا۔ اصل ثواب کس کو ملتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ غصہ پینے کا اصل ثواب کس کو ملتا ہے؟ غصہ پینے کا اصل ثواب اس شخص کو ملتا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہو کسی کو بگاڑ دینے کا۔ جیسے کسی وزیر و امیر کے ساتھ کسی کی ٹکر آ جائے تو وزیر و امیر کا تھانے میں تعلق ہوتا ہے، جج کے پاس تعلق ہوتا ہے، عدالت میں آپ کو بگاڑ سکتا ہے، معاشرے میں اچھے برے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، آپ کو معاشرے میں نقصان دے سکتا ہے، لیکن یہی وزیر و
ان تمام تعلقات کو رد کر کے کسی غریب کی بری بات پر اس کو غصے کو پی جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کے اوپر اپنے غصے کو پی جائے گا۔ کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ غریب آدمی تو ویسے بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا نا، وہ تو عاجزی کرے کہ نہ کرے، وہ ہے ہی عاجز، پہلے سے ہی کمزور ہے۔ اصل عاجزی کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو صاحب استطاعت و صاحب حیثیت ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں کہ یہ حیثیت رکھتا تھا کہ فلاں بندے کو غرق کر دے، یہ حیثیت رکھتا تھا کہ فلاں بندے کو نقصان دے گے، یہ حیثیت رکھتا تھا کہ فلاں بندے کو بالکل زمین بوس کر دے، لیکن اس نے میری خاطر اپنے غصے کو دبا کر عاجزی اختیار کر کے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تو مجھ سے زیادہ مہربان تو نہیں ہے۔ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے، قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی بڑے گناہوں کے باوجود بھی فرمائے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو وہ انسان اپنے آپ کو دیکھے گا اور اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ تیرے فضل اور تیری رحمت کے میں قربان جاؤں، تو نے بڑا فضل فرمایا میرے اوپر، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا پوچھ۔ کیا اللہ سوال یہ ہے کہ میں تو بڑا گناہگار تھا، مجھے لوگوں نے بڑا ڈرایا بھی تھا کہ تیرے فلاں گناہ کے اوپر تجھے یہ سزا ملے گی، فلاں کے اوپر یہ ملے گی، آج تو میں ویسے ہی بخش دیا گیا۔ اللہ رب الجلال فرمائے گا کہ تجھے آج اس بات پر بخشا گیا ہے کہ تیری رحمت میری رحمت سے بڑی نہیں ہے۔ فلاں دن کو یاد کر تیری ایک کمزور آدمی کے ساتھ لڑائی آئی، تیرا اختلاف آیا، تیری اس کے ساتھ کسی بات پر انبن ہو گئی، لیکن تو نے اس غریب کو، تو اس کو سب کچھ کر سکتا تھا، تیرے پاس معاشرے میں ہر قسم کا زور و طاقت موجود تھی، تو اس کو نقصان دے سکتا تھا، لیکن تو نے اس وقت اس کو معاف کر دیا۔ آج میں رب ذوالجلال تیرے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جا تیری رحمت مجھ سے تو بڑی نہیں ہے، میں نے تجھے آج معاف کر دیا۔ تو یہ عاجزی اتنی باکمال چیز ہے۔ اور اسی طرح اپنی نعمتوں پر عاجزی، جو لباس پہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، کسی نے اگر اچھا لباس پہن کر یہ تکبر دل میں سوچا کہ ایسا لباس تو کوئی پہن ہی نہیں سکتا جو میں نے پہن لیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے اچھا کہ یہ بغیر کپڑوں کے گھوم لیتا تو اس کے اوپر کوئی ایسا گناہ نہ ہوتا، لیکن جو گناہ اس نے یہ کپڑے پہن کر تکبر کر کے کر لیے، اور یہی کپڑے پہن کر اس نے کہا یا اللہ میں تو اس سے کمزور کپڑوں کے بھی قابل نہیں تھا، تو نے اتنا اچھا لباس دے دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ اولیاء کی صفات پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اولیاء کاملین نے، حضور غوث اعظم کی بس ایک مثال آپ کو سناتا ہوں۔ ان کے پاس ایک بہت اعلیٰ دیباج کا کپڑا آیا، انہوں نے اس سے لباس سلوانے کے لیے جس درزی کو دیا نا، تو اس درزی نے کہا جی اس میں تھوڑا سا کپڑا کم ہے، حضور غوث پاک نے فرمایا کپڑا نکال دے اس میں، کہا اس کوالٹی کا کپڑا میرے پاس نہیں، فرمایا تیرے پاس کون سا ہے؟ اس نے درزی نے کہا جو سینے والا تھا میرے پاس ٹاٹ کا کپڑا ہے، یعنی وہ موٹا کپڑا لوگ پہنتے تھے سردی میں ٹاٹ کا، تو وہ درزی ڈر ڈر کے بتا رہا تھا، تو حضور غوث پاک نے فرمایا لگا دو کیا ہوا؟ اس نے کہا جی آپ کا کپڑا ہزاروں لاکھوں روپے کا دیباج کا ریشم کا کپڑا اتنا بہترین آپ کے لیے کوئی مہنگا تحفہ لے کر آئے، اس سے آپ جھبا بنا رہے ہیں اور میں اس میں یہ ٹاٹ کا پیمن لگا دوں۔ سمجھانے کے لیے حضور غوث پاک نے فرمایا اگر تو یہ نہیں لگائے گا نا تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں نے بہت اونچا لباس پہن کے رکھا ہے، شیطان مجھے دھوکا اور فریب میں ڈالے گا، جب تو یہ لگائے گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ مجھ میں بھی کوئی کمال نہیں رکھا ہے، کمال سارا رب ذوالجلال کی نعمتوں کا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کے اوپر عاجزی اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر عاجزی اختیار کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اولیاء کاملین سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل مومنین بننے کی اللہ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا کریں، اکثر ساتھی بزرگ جو یہاں کرسیوں میں جو زمین پر یہاں بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، ہمارے والدین چھوٹے بڑے مرد و خواتین، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تمام امت مسلمہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیری مدد فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔